السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، دو جسموں کے ساتھ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت بھی حاصل کرو اور رحمت بھی اس سے تم پاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت نے ان کے اندر خواہشات رکھے، جذبات رکھے، فیلنگ رکھی ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کسی عورت کے تعلق سے، کسی لڑکی کے تعلق سے کوئی فیلنگ نہیں آتی۔ کوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے اندر کسی مرد کے تعلق سے کوئی جذبات، کوئی خواہشات نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے قسم کھا کر بھی کہے۔ ہاں، ایک دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہ قابل نہ ہو یا پھر وہ جھوٹا ہو، دو ہی صورتیں ہو سکتی۔ باقی اب ہر ایک کے دل میں خواہش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے گئے تھے، پیدا کیے گئے تھے، ان کو بھی اپنے لائف پارٹنر کی ضرورت تھی، اپنے ساتھی کی ضرورت تھی۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اپنے ساتھی کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرد کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر عورت کو ایک ساتھ رہنے والے مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان چیزوں کی خواہشات نہیں ہیں، لیکن ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے عورت کا استعمال، اور عورت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد کا جو استعمال کرتی ہیں، وہ دو راستے ہیں۔ ایک تو وہ راستہ ہے جس کو شریعت نے بتایا، اور ایک وہ راستہ ہے جو پارکوں کے اندر، پبس کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر، فحاشی اڈوں کے پاس، جہاں پر وہ آدمی اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے۔ لیکن وہ خواہش جو شریعت کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے مطابق خواہش پوری کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مودۃ ورحمہ، آدمی کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ جب یہ جوان ہوتے ہیں تو شوہر اور بیوی ان دونوں کے درمیان میں محبت ہوتی ہے، جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں رحمت ہوتی ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہوتے ہیں، وہ رحمت کے ذریعے سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، شوہر اور بیوی جب گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، اس غرض سے نہیں کہ وہ اپنے خواہش کو پوری کر سکے، بلکہ اس غرض سے کہ جوانی کی محبت اس کو آج رحمت پر مجبور کرتی ہے، تب وہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جوانی میں محبت ہوتی ہے، محبت ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خواہشات کو جو پورے کرتے ہیں،
اس احسان کے بدلے میں بڑھاپے میں وہ ایک دوسرے کے اوپر رحمت کو نچھاور کرنے والے ہوتے. اس کے برخلاف وہ خواہشات جو پبس کے اندر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، پارکوں کے اندر جو خواہش پوری ہوتی ہے، اس کے اندر نہ محبت ہوتی ہے نہ رحمت ہوتی ہے. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لے، پوچھ کر دیکھ لے کہ کوئی آدمی اپنے خواہش کو کسی عورت کے پاس جا کر پوری کرتا ہے، اس سے اس کو کوئی محبت نہیں ہوتی، اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی مجبوری کا احساس نہیں ہوتا، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ عورت میرے بستر پر آئی ہے تو کس مجبوری سے آئی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. وہ محبت کا نہیں کہتے، اس کو صرف اپنی خواہش کو پوری کرنا ہے، جس کو شریعت نے منع فرمایا. تو خواہشات کو پوری کرنے کے جو دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ اور ایک ٹیڑھا راستہ، غلط راستہ، جس کو شریعت نے زنا کہا، جس کو شریعت نے برا کہا، جس کو اسلام نے منع فرمایا، گناہ فرمایا. دوسرا جو شریعت کا راستہ ہے وہ اسلامی راستہ ہے، بہترین راستہ فرمایا. فرمایا جو آدمی شادی کے قابل ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح فوراً کرے. نکاح کی کوئی حد متعین ہے، شریعت نے کوئی عمر متعین کی ہے؟ شریعت نے کوئی عمر متعین نہیں کی. لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، فوراً نکاح کر دو. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آنے والے حالات ایسے ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن رہے گا اور شام تک کافر ہو جائے گا. درمیان میں کوئی بات نہیں چھوڑے گی کہ درمیان میں بندہ گناہگار ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے. نہیں، سیدھا ڈائریکٹ کہہ دیا صبح میں مسلمان ہے، شام میں کافر ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو شریعت کا مکمل پابند سمجھ کر غلط فہمی میں رہا. صرف جمعہ کی نماز پڑھنا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس نماز میں پڑھ کر اپنے آپ کو پکا مومن سمجھنا، اور شریعت کے وہ پہلو جو اسلام نے بتائے ہیں، جس کو نکاح کہتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور پھر اپنے آپ کو پکا مومن اور مسلمان کہنا، یہ کافر ہونے کی علامت ہے. آدمی اس غلط فہمی میں نہیں رہ سکتا کہ میں چند سوتے یاد کر لیا، چند صدقہ کر دیا، ایک حج کر لیا، ایک عمرہ کر لیا، تھوڑے بہت لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں اور میں سچا مومن ہوں، نہیں کہہ سکتا. تو شریعت نے فرمایا کہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کا جو اصول ہے کہ لڑکا بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دینی چاہیے. جو حدود متعین کیے ہیں، 18 سال، 21 سال، نہ جانے اور کتنے سال ہے، ہم کو فکر اس بات کی ہے کہ حکومت نے 21 سال پر پابندی لگا دی ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہم فکر مند ہیں. کون ہے جو 18 سال کی عمر میں شادی کرنے کے لیے تیار تھا؟ ہم تو شادی کی عمر کو متعین کرتے ہیں 25 سال کے بعد. کسی کی عمر اگر ہے 25-26 سال، پوچھے بھائی شادی کب کریں گے؟ ابھی 2-4 سال کے بعد کروں گا، پہلے میں قابل بن جاؤں اس کے بعد کروں. قابلیت کس کو سمجھے ہیں ہم کس غلط فہمی میں رہ رہے؟ ہم نے قابلیت اس کو سمجھا ہے کہ 20-25 ہزار روپے کما لیں. ہم نے قابلیت اس کو سمجھا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک اچھا عالیشان گھر ہو، کار ہو، بہار ہو، پھر ہم اس کے بعد نکاح کریں گے. ہم نے کس کو قابلیت سمجھا؟ یہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے. ہم کو کوئی فرق اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اس کے خواہش مند بھی نہیں تھے. کون ہے جو کم عمر میں شادی کرنے کے خواہش مند ہے؟ کتنے بہانے ہمارے پاس ہیں. تعلیم کا بہانہ ہوتا ہے، کمزوری کا بہانہ ہوتا ہے، کاروبار کا بہانہ ہوتا ہے، گھر کا بہانہ ہوتا ہے، بڑے بڑے عزائم سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں. میں اچھا گھر بنا لوں، اچھی کار خرید لوں، 50,000 روپے ماہانہ کما لوں، اس کے بعد شادی کر لوں. اس کے پاس قابلیت ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر بنا سکے. آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں یا جو ابھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لے کہ ان کے شادی کی عمریں 12 سال، 13 سال، 14 سال کی عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی. مجھے تعجب ہوا اس وقت کہ چند سال پہلے ہمارے علاقے کے قریب سے گزر رہا تھا تو ایک بارات جا رہی تھی. تھوڑا سا میں نے گاڑی کو سائڈ میں لے کر دیکھا کہ بھئی بارات گزر جائے، اس کے بعد ہم گزرے.
دیکھا کہ دولہا کار کے اندر ہے. مجھے افسوس ہوا کہ بھئی شادی بھی کیوں کر رہا ہے. اتنی عمر لگ بھگ اس کی 35 سے 40 سال کے درمیان کا شخص تھا وہ اب شادی کیوں کر رہا ہے. شادی کی بھی کوئی عمر تھی. اور جب یہ حکومت یہ کہنے لگی, انکل کو کوئی جا کے بولے کہ شادی کی عمر 21 سال کر دو, جیسے ہی انکل کا بولنا تھا 3 دن کے اندر صرف حیدرآباد کے اندر 1000 نکاح ہوئے. اور قاضیوں کی تو ماشاءاللہ اتنی تھی, پچھلے 1 سال میں اتنا نہیں کمایا جتنا اتنا کما لی. نہیں 1200 روپے فیس ہے, مگر دوسری جگہ جا کے پڑھا کے پھر آنا پڑتا 1500 روپے ہوتے. یہاں کے قاضیوں کی نہیں بول رہا ہوں, حیدرآباد کے قاضیوں کی بول رہا ہوں. اتنا کما لیا. اور پورے ہندوستان کے اندر 10 دن کے اندر 1 لاکھ نکاح ہوئے. نکاح کا مذاق اڑایا گیا. کیسے مذاق اڑایا؟ اس لیے کہ لڑکے کو بلائے مسجد میں, لڑکی کو بلائے, نکاح پڑھائے, گھر کو بھیج دیے. رخصتی کب ہوگی؟ نہیں, رخصتی 6 مہینے کے بعد ہوگی, 1 سال کا. مذاق ہے دین کا. شریعت نے کیا فرمایا کہ نکاح کر دو, 3 دن کے اندر ولیمہ کر دو, بس ختم بات. اور ہم نے جو پلان بنا کے رکھا تھا ہماری شادی میں یہ ہوگا یہ ہوگا, ارے کم سے کم لاک ڈاؤن کے بہانے سے اسی کو بہانہ بناتے ہوئے نکاح کر کے رخصتی کرتے, بات کو ختم کر دیتے. لیکن نہیں, بارات بھی ہونی ہے, جوڑے گھوڑے ہونا ہے, عالی شان فنکشن ہال ہونا ہے, جس کو ہم نے 6 مہینے کے بعد کی تاریخ لے کر بک کرایا تھا. اب رخصتی نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھے, رسم تو بہت دور کی بات ہے, نکاح کے بعد بھی کوئی لڑکا لڑکی سے بات نہیں کر سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے, بے نکاح ہو گیا نا, اب تو بیوی بن گئی نا, اب تو شوہر بن گیا نا, دونوں بات چیت کرو. یہ ہوگا, لکھ کر رکھ لے آپ. 1 لاکھ نکاح میں رخصتی سے پہلے کتنے نتیجے ایسے نکلیں گے جو رخصتی سے پہلے طلاق کے نتیجے تک آئیں گے. آپ لکھ کے رکھ لیں, یہ بات ہو سکتی ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں ہوائی بات, بلکہ مکمل تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے نکاح پڑھوائے ہیں اس 10 دنوں کے اندر, دسمبر کے آخر 10 دن کے اندر, کئی لڑکے لڑکیاں, بلکہ 80-90% لڑکے اور لڑکیاں اپنے لڑکوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیے. خود ماں باپ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی نکاح ہو گیا نا, اب بات چیت کر سکتے ہیں, وہ تمہاری بیوی ہے, تمہارا شوہر ہے, اب بات کر سکتے ہیں, بات کر لو. رخصتی سے پہلے ان دونوں کے اختلافات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ دونوں نتیجہ کھلا اور طلاق میں پہنچ جائے گا. لکھ کر رکھ لیں, یہ ہو سکتا ہے. یہ دین کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے کس کا انتظار کر بیٹھا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے, جب وہ حالات آئیں گے تو ہم سدھریں گے. پچھلے سال کی رپورٹ ہے, 1 سال کے اندر 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لیے. ہم کو فکر ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بابا نگر ہندوستان سے کسی اور جگہ پر ہے, کوئی اور بر اعظم کا نام ہے بابا نگر, یا پھر حیدرآباد کسی اور جگہ کا نام ہے. بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سوچیں, یہ چیزیں فکر کریں. 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں, تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے, غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لیے. ان کا نتیجہ یہی ہوا, پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, مسلمان لڑکوں کے خواہشات بہت زیادہ ہے, ہم وہ خواہشات کو پوری نہیں کر سکتے, لہذا ہم ان لوگوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں. ہے کوئی لڑکا جو یہ کہے کہ میں 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہوں, آج میری عمر 25 سال ہے, میں ان 14 سالوں کے اندر کبھی بدنگاہی نہیں کی اور کبھی اپنے خواہشات کا غلط استعمال نہیں کیا. کوئی قسم کھانے کے لیے تیار ہے تو بول دیجیے. کوئی باپ اور کوئی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا بالغ ہو کر 12 سال 10 سال بلکہ 1 سال گزر گیا ہے, آج تک اس نے اپنے خواہشات کا غلط استعمال نہیں کیا. کوئی باپ قسم کھا کر کہہ سکتا ہے؟ کم سے کم قسم کھانے کے لیے ہمارے پاس جگہ رکھ لے. ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں, ہم نے بچے کے بالغ ہونے کے بعد تھوڑی سی مہلت لی تھی اور اس کے بعد پھر رخصتی ہم نے کر دی. ہم جس جماعت کو برا کہتے ہیں, جس تنظیم کو RSS کہتے ہیں, وہ RSS کے پچھلے 14-24 سال پہلے انہوں نے ایک تنظیم بنائی, انہوں نے قانون بنایا کہ ہمارے RSS کا کوئی آدمی اگر غریب آدمی ہے تو 25,000 روپے کے اندر اپنے بچے کی شادی کر دے, اسے 1 پیسہ بڑھ کر استعمال نہیں کر سکتا. اگر امیر آدمی ہے تو صرف 50,000 روپے کی شادی میں خرچ کرنے کی اس کو اجازت ہوگی. یہ RSS نے قانون بنایا تھا, اس سے زیادہ آپ کو پیسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. باقی پورا پیسہ آپ اپنے اولاد کو IAS, IPS, بڑے بڑے آفیسر بننے کے لیے لگاؤ. اور ہمارے مسلمان, آپ کو گزشتہ 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے کی رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں, آپ نام نہ پوچھیں, آپ معلوم کر لیں
کہ حیدرآباد کے اندر ایک شادی ایسی ہوئی گزشتہ 1 مہینے پہلے 16 کروڑ روپے اس ایک شادی کے اندر خرچہ ہوا. 16 کروڑ روپے. کس کو بولتے ہیں 16 کروڑ روپے؟ کتنے مدرسے بنائے جا سکتے تھے, کتنے مسجدیں بنائے جا سکتے. ارے یہ تو چھوڑ دو دین کی بات, کتنے اسکول اور کالجز بنائے جا سکتے, کتنے غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی, کتنے تنظیموں اور اداروں کی مدد کی جا سکتی تھی. لیکن 16 کروڑ روپے صرف 2 دن کی شادی کے اندر خرچ کیے گئے ہیں, اپنی واہواہی کے لیے خرچ کیے گئے. اور اسی کو دیکھ کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری شادی بھی کم سے کم اسی کے لگ بھگ آس پاس پہنچ جائے. 16 کروڑ کے بجائے کم سے کم 1 کروڑ تو ہم اپنی شادی میں خرچ کر لیں. کوئی بچہ بالغ ہو جائے, اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان میں بالغ ہو گیا, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, باپ اس کو کوڑے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ تجھے شادی کی پڑی ہے. وہ نہیں کہہ سکتا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے شادی کرنے پر. اس کے سامنے بڑے بھائی بوڑھے ہو گئے, بوڑھا ہو گیا ہے باپ, اس کو شرم نہیں ہے, لیکن چھوٹے بھائی کو رکا بیٹھا. 2 بھائیاں بڑے ہیں, بہنیں بڑے ہیں, ان کو رخصت کرنا ہے, ان کی شادیاں ہونا ہے, اس کے بعد پھر میری شادی ہونا ہے. کم سے کم اور 10 سال کا ٹائم لگے گا. 10 سال تک یہ جو گناہ کرے گا, ایک گناہ بھی اگر کرے گا تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو ہوگا. اب بولے کہ نہیں ہمارا بچہ گناہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بولا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ میرا بچہ گناہ نہیں کر سکتا, اور بچہ یہ کہے کہ میں گناہ سے بچا ہوا ہوں. موجودہ زمانے کے حالات, الیکٹرانک چیزیں, اور اللہ رحم فرمائے یہ اسکولوں اور کالجوں کو یاد رکھ لے. بہت سخت بات کر رہا ہوں, یہ کالج نہیں بلکہ قتل گاہ ہے. یہ کالج نہیں ہے, یہ فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. یہ اسکول ہے. نعوذ باللہ میں تعلیم کے مخالفت نہیں کر رہا ہوں. اب جا کر دیکھ لے امریکہ کے اندر, لندن کے اندر, بڑے بڑے سٹیوں کے اندر ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجنے سے منع کر دیا, گھر پہ بٹھا کر آن لائن پڑھا رہے. اور ایسے ہی نہیں, اکبر الہ آبادی بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے, جو الہ آباد ہائی کورٹ کا جج بھی تھا, بہت بڑے شاعر الہ آباد گزرے. انہوں نے یہ کہا کہ فرعون اس طریقے سے بچوں کو قتل کرنے پر بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی. اس زمانے میں فرعون چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتا تھا. آپ سب جانتے ہیں وہ واقعہ بہت بڑا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیتا تھا, اس ڈر سے کہ کوئی نبی پیدا نہ ہو جائے. کئی ہزار بچوں کو اس نے ختم کر دیا. لیکن اگر اس کو معلوم ہوتا کہ کالج کو قائم کر دو, یہ بچے وہاں جا کر خود بخود مر جائیں گے, تو وہ کالج قائم کر لیتا تھا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اس زمانے کے جو کالج ہے, جو اسکول ہے, جو کانوینٹ تعلیم دی جا رہی ہے, جو مخلوط تعلیم ہے, میں مخلوط تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ جتنے بھی اسکول ہیں اور جتنے بھی کالجز ہیں جس میں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پر تعلیم نہیں دی جاتی ہے, وہاں پر بے حیائی سکھائی جاتی ہے. اور آج کل نیا نصاب بنایا گیا, نئی تعلیم بنائی گئی. گزشتہ 1 جنوری سے 7 جنوری تک جو اسکول کے تعلیمی نصاب پر حالات پیش کیے گئے اور جو رپورٹ پیش کیے گئے, جو بچوں کو تعلیم دینے کی ٹریننگ دی گئی, کیا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ کہا یہ گیا کہ جنوری کے 26 تاریخ کو جب جھنڈا لہرایا جائے گا, جتنے بچے اس اسکول اور کالج کے اندر ہوں گے سب کو سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. یہ مجبور کر رہے ہیں لوگ. 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک کی جو ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی, میٹنگ کے اندر یہی طے ہوا. ہم کو چاہیے کہ ایسے تعلیمی ادارے, ایسے مخلوط تعلیم, ایسے کانوینٹ اسکول جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے, اور پھر وہ کیا ذہن بنا کر آتے, یہی ذہن بنا کر آتے کہ اگر میں شادی کر لیا تو اتنے لاکھ کا خرچہ ہے, بیوی کو پالو, بچوں کو پالو, پھر یہ سب لمبے خواہشات بنے ہوئے, کہاں سے خواہشات کو پوری کریں گے؟ اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے 1000-2000 روپے میں ہوٹلیں موجود ہے, پارک موجود ہے, وہاں جا کر خواہشات کو پوری کر لو. اگر کوئی بندہ جس کے پاس یہ تمام سہولتیں نہیں مل رہی ہے, وہ ہوٹل نہیں جا سکتا, وہ پارک نہیں جا سکتا, اپنے ظاہری حلیے کے لحاظ سے, کیونکہ وہ سر پر ٹوپی پہنتا ہے, جسم پر لباس کرتا پاجامہ پہنتا ہے, وہ مسلمان نام میں شمار ہے, وہ اپنے خواہش کو باہر جا کر پوری نہیں کر سکتا. یاد رکھ لے, وہ اپنی جوانی کو حماموں میں بیٹھ کر ضائع کر رہا. اپنے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے سے کتنے نوجوان ایسے جو شادی سے پہلے شادی کے قابلیت کو کھو بیٹھے. جا کر دیکھ لو مطبوں کے اندر, دواخانوں کے اندر, جہاں پر مردانہ کمزوری کے علاجوں کے لیے ہزاروں اشتہارات پڑے ہوئے اور ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہو کر علاج کر رہے ہیں.
میں دعوے کے ساتھ بحیثیت ڈاکٹر طبیب یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی نامرد کو مرد بنانے والی دوا نہیں نکلی. کوئی دوا ایسی نہیں بنی ہے جو مردانگی کو واپس لا سکے. صرف آدمی کو اپنی صلاحیت کو بچانا آدمی کے ذمہ ہوتا ہے. اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے شریعت کے جو اصول بتائے گئے اس پر عمل کرے. اب جا کے گھر میں بولے سمجھو میری شادی کی عمر ہو گئی, میں بالغ ہوگا, شادی کرتا ہوں. ٹھیک ہے شادی, ایسا منڈی ہلاتے ٹھیک ہے تیری شادی کر دیں گے, ذرا گھر بنا لے اس کے بعد شادی کر دیں گے. ذرا گھر, اس باپ کو شرم آنا چاہیے. اپنی خبر پہلے بنا لو بعد میں گھر بنائے. اس زمانے میں گھر بنانا کم سے کم 25 سے 30 لاکھ روپے, 10,000 روپے کی تنخواہ میں یہ 30 لاکھ روپے کا گھر کب بنائے گا, کب شادی کرے گا؟ شرط وہاں پر یہ رکھ دی, نہیں ہم تو شادی کرنے تیار ہے. اچھا کرا تو مسجد میں تقریر سن کے آ گیا, خطیب صاحب بولے نا تیری شادی ہم کر دیں گے, ہم بھی تو وہی چاہ رہے تھے شادی کر دینا, مگر کیا بولتے سو تو ذرا گھر بنا لے رے بابا, تیری کار خرید لے, اس کے بعد شادی کر دیں گے. کب بنائیں گا گھر وہ؟ ایسے ماں باپ ظالم ماں باپ ہے. ظلم وہ نہیں ہے جو انکل کرسی پہ بیٹھ کے کرے, ظلم یہ باپ کر رہا ہے جو اپنے اولاد کا. ظلم وہ نہیں ہے جو قانون بنائے جا رہے ہیں, ظلم وہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد پر کرے. کوئی بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں شادی کے قابل بن گیا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. ارے یہ تو بچوں کی بات بہت دور کی بات ہے. جس گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے, کوئی جیٹ اپنی بھاوج کے اوپر غلط نگاہ ڈالے ایسا کوئی جیٹ نہیں مل سکتا. کوئی دیور اپنی بھابھی پر غلط نگاہ نہ ڈالے ایسا کوئی نہیں مل سکتا. بیوی کا انتقال ہو گیا, اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بچوں کی شادی ہو گئی ہے, دادا بن گیا ہوں, اب میں شادی کہاں سے کروں؟ لیکن اس بوڑھے آدمی سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں موجود اگر جوان بہویں ہیں تو کیا تمہاری نگاہ اس کے اوپر نہیں پڑی کبھی؟ اپنی نگاہوں کو اپنے گھر کے رہنے والے عورتوں پر دکھا کر نگاہ کو ناپاک کریں گے, لیکن نگاہ جیسے حلال چیزوں کو نہیں اپنائیں گے. نہیں میں اب شادی کر دو, لوگ کیا بولتے, بچی کی شادی کرنے کی عمر ہو گئی اب شادی کر رہے دیکھو بول کے بولتے اس لیے میں نہیں کر. ارے معاشرے کو دیکھتے یا پھر شریعت کو دیکھتے؟ شریعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جہاں نکاح کر کے بتلایا وہی 55 سال کی عمر میں بھی نکاح کر کے بتلایا. اپنے خواہشات کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے کیا. جو آدمی جس کی بیویوں کا انتقال ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے, اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کرے کہ بھائی میں بھی نکاح کی خواہش رکھتا ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, میری نگاہ تمہاری بیویوں کے اوپر نہ پڑے, میری نگاہ گھر میں رہنے والی دوسری عورتوں پر نہ پڑے, اس لیے میں نے اپنی نگاہ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں. بچے اپنے ماں باپ سے کہے, ماں باپ خود اپنے آپ سے کہے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ ہم نے کہاں تک اس چیز کو روک رکھا ہے. اللہ نے اتنا بہترین پیارا رشتہ بنایا ہے شوہر اور بیوی کا, ان دونوں کے درمیان میں محبت کو باقی رکھا ہے. جب یہ دونوں نکاح میں آتے ہیں تبھی تو محبت بڑھتی ہے, تبھی تو رشتے بنتے ہیں. نکاح کر کے لڑکی کو گھر لاتے ہیں تبھی تو وہ بیوی بنی, تبھی تو وہ ماں بنے گی, چاچی بنے گی, خالہ بنے گی, پھوپھی بنے گی, یہ سب رشتے جب بنیں گے. وہی اگر بغیر رشتے کے اپنے خواہشات کو پوری کرتے ہوئے کسی بچے کو جنم دو, اس حرام کے پلے سے پوچھو تمہارا باپ کون ہے, ماں کون ہے, وہ نہیں بتا سکتا آپ کو. اس سے کہو کہ یہ تمہارا چاچا ہے, یہ تمہاری چاچی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, وہ نہیں پہچان سکتا. گزشتہ چند سال پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, پنجا گٹے پہ جو ششی وہار ہے وہاں جا کر دیکھے, یقین کے ساتھ کہتا ہوں آنکھ سے بغیر آنسو نکلے آپ واپس نہیں آ سکتے. کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ناجائز طور پر جو بچے پیدا ہوتے ان کو لے جا کر وہاں پر ڈالا جاتا ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے خواہشات کو پوری کرتے ہیں اور ایسے بچوں کو پیدا کر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوگا ایسے بچوں کا؟ ان بچوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے, سمجھائیں اپنے بچوں کو. شیخ عبد القادر جیلانی اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات سنائیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے واقعات کو سنائیں. ہے کوئی باپ جو بچوں کو سنائے؟ ارے باپ تو بہت دور کی بات ہے, باپ کو معلوم ہے تو نا بچوں کو سنائیں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ قصہ جا کر بچوں کو سناؤ, گھر میں اپنی بیوی کو سناؤ کہ یہ بچوں کو یاد دلائے قصہ زبانی. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہیں سے بھی گزرتے تھے, جہاں پر خیمہ لگاتے تھے کسی علاقے میں, پورے علاقے کے لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے, وہاں جا کر پورے علاقے کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو سب آ جاؤ, میرے پاس کھانے کی دعوت ہے. سب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ایک آدمی ہے جو ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے, ہم اس کو تلاش کرتے ہوئے گئے تو بہت دور تھا, وہ گھروں سے میتر ہے, وہ
وہ گھروں کی غلاظت نکال کر باہر دور جنگل میں پھینک کر آتا ہے. ہم اس سے کہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, وہاں پر نہیں آ سکتے. خواجہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ, اور ہم جب تک وہ نہیں آئے ہم اس کا انتظار کریں گے. جب وہ آیا تو کہنے لگے کہ آپ غسل نہ کریں تو کوئی بات نہیں, دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھولے, پیر دھولے, اس کے بعد آپ آ جائیں میرے پاس. جب وہ آدمی آنے لگا تو اس کو بلایا کہ بھائی قریب آؤ, قریب آؤ, یہاں پر قریب بیٹا. تاریخ ناصر کے حوالے سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین نے نوالے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس میتر کے حلق میں رکھا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ نوالا بعد میں اس کے پیٹ میں گیا ہوگا, پہلے ایمان کی محبت اس کے دل میں گئی ہوگی. ایسے کارنامے کیے, ماں باپ نے ان کو تربیت دی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی, آپ نے قصہ سنا ہوگا, چھوڑے سے اشرفیہ بغل میں لے کر جا رہے تھے. جب ڈاکوؤں نے پوچھا تو سچ سچ بات کہہ دی کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولے, میں نے آپ سے جھوٹ نہیں کہا تھا. وہ ڈاکو ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. ایسے واقعات بچوں کو سنائیں. اور پھر آج کی جمعہ کی نماز کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ جو لڑکا بالغ ہے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ میں نکاح کے قابل ہو گیا ہوں, میں نکاح کر لوں گا, میں اس بات کے قابل لگتا ہوں کہ میں نکاح کر کر اپنی بیوی کو مہر ادا کرتے ہوئے اس کی گھر میں پرورش کر سکتا ہوں. اگر کوئی نوجوان لڑکا جا کر نہ بولے تو سوچو دو ہی باتیں, یا تو وہ قابل نہیں ہے یا پھر اپنے آپ کے اندر صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے ازواج مطہرات کی زندگی کو بہترین بنا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تم یہ مت سمجھو کہ اس کو لائے تو کہاں سے کھلائیں گے, اللہ انتظام کرنے والا ہے, اللہ بہترین انتظام کرنے والا ہے. میں موضوع کے درمیان میں دوسری بات عرض کر دوں. ابھی لاک ڈاؤن کی بات چل رہی, کرفیو کی بات چل رہی, یا حالات کی بات چل رہی. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آج کے جمعہ میں اعلان کرنے کو کہا گیا کہ باہر نکلتے وقت ماسک لگا کے نکلو, کتے نہیں تو وہ لوگ آ کے دیکھیں گے مسجد میں ماسک نہیں تھا, لہذا اگلے جمعہ سے مسجد کو بند کر دیں گے. ایسا قانون بنا سکتے ہیں, اس لیے مسجد سے باہر نکلتے وقت ماسک لگا کے نکلو, ایسا بولو تقریر میں بول کے میسج آیا تھا, میں آپ کو بول دیا, بس اتنی بات. اب اومیکرون ہے نہیں ہے, لاک ڈاؤن ہوتا, کرفیو ہوتا. گزشتہ 2-3 جمعہ میں بولا تھا, کیا بولے, ارے وہ لوگ کچھ بھی نہیں بول رہے, خالی خطیب صاحب ہی اومیکرون کو ڈرا دے رہے, بہت ہی ڈرا دے رہے بولے. اب میں سوچا ڈرانا نہیں, اب ڈرا اومیکرون ہے نہیں کچھ بھی, تو ڈرنے کا کیا, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. یہ سیاسی پالیسی, صاف کہتا ہوں سیاسی پالیسی. اور اگر لاک ڈاؤن ہو جائے گا, چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو, ہمیں لاک ڈاؤن سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لاک ڈاؤن لگا دیجئے, لیکن ہر آدمی کا روزانہ کا خرچہ جو ہوتا ہے کم سے کم 2 ٹائم کی روٹی کا 50-100 روپئے ہر ایک کو پیسے دے دو. ہم لوگ ابھی گھر میں بیٹھ کے اچھا کھا لیتے ہیں بھائی, جس کو 3 ٹائم کھا. پہلے لاک ڈاؤن میں 80% لوگ تقسیم کرے, دوسرے لاک ڈاؤن میں 30% ہوئے, 36% ہوئے. تیسرے لاک ڈاؤن میں کس کے پاس پیسہ ہے, کون دیں گے؟ اس لیے انکل سے بھی درخواست ہے, ہمارے چچا سے بھی درخواست ہے, لاک ڈاؤن سے کوئی اعتراض نہیں, آپ کر سکتے, لیکن لاک ڈاؤن اس وقت ہونی چاہیے جب WHO والے یہ لکھ کر دے. اگر نائٹ کرفیو بھی کرے, انکل کا ارادہ ہے 17 تاریخ کے بعد کرنے کا, کورٹ سے جو آرڈر آ گئے ہیں 17 تاریخ کے بعد نائٹ کرفیو کا جو اعلان کرنے کا انکل سوچ رہے, چچا سوچ رہے ہیں, وہ بھی سوچ لے. اگر نائٹ کرفیو کرے تو لکھ کر دے دے WHO والے کہ صرف اومیکرون وائرس رات کو گردش کرتا ہے, اس لیے ہم نائٹ کرفیو کر رہے ہیں, دن میں اومیکرون کی کوئی خطرے نہیں ہے, ہم رات میں خود بخود گھر میں بیٹھ گئے. یہ وائرس اتنا ہوشیار ہو گیا, دن میں اندر رہو, رات میں باہر نکلو. ہم لوگ ابھی سیاست کے ایس تک بھی نہیں پہنچے, وہ لوگ سیاست کے ٹی تک پہنچے ہوئے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا چیز ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن بھی ہو جائے, کرفیو بھی ہو جائے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. میں اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں, وقت ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے کبھی اپنے نبیوں کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں فرمائی, نبیوں کی حفاظت اللہ نے کی ہے. کیسا کیے؟ ایک نبی کی مثال لے لیں, حضرت یونس علیہ السلام کی. حضرت یونس علیہ السلام, اور اللہ نے کیا فرمایا نبیوں سے کہ کوئی نبی میری بغیر اجازت کے کوئی کام نہ کرے, میں آپ کی حفاظت کروں گا. اللہ نے 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی, نبیوں کی حفاظت کریں گے, شریعت کی حفاظت کریں گے, اور قرآن کی حفاظت کریں گے. یہ تینوں کی حفاظت اللہ کرنے والے. تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے
کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ نکل کے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اللہ میں کشتی پہ جانا چاہتا ہوں، نکل گئے